اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربي زدني علما ربي زدني علما ربي زدني علما. میرے محترم بزرگوں، دوستوں اور میرے عزیز ساتھیوں، کہا کہ جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جہاں ہے تماشا نہیں ہے. جی ہاں، اللہ رب العزت نے ساتوں طبق آسمان اور ساتوں طبق زمین اور اس کے بیچ جتنی بھی چیزیں، جی ہاں، جتنے بھی مخلوق اللہ رب العزت نے ان دونوں کے ساتھ ساتھ پیدا کیا ہے. ہاں، ان تمام کو اللہ رب العزت نے اپنے بندوں کے غور و فکر کرنے کے لیے بنایا ہے. جی ہاں، ہر ایک معاملات جتنی بھی چیزیں سارے کے سارے پر غور و فکر کرنے کے لیے اللہ نے ہم تمام کو دنیا میں بھیجا ہے، اور ہم تمام کے سامنے اللہ رب العزت نے پیدا فرمایا ہے، رکھا ہے، تیار کر کے رکھا ہے. جی ہاں، کہ میرا بندہ غور کرے، فکر کرے. جی ہاں، جب ہم غور و فکر کریں گے تو ہمارا ایمان مضبوط ہوگا، ہمارا ایمان تر و تازہ ہوگا، اور اللہ رب العالمین سے 100% ہونے کا یقین ہمارے دلوں کے اندر آئے گا، اور غیر اللہ سے ہونے کا یقین دلوں سے 100% نکل جائے گا. جی ہاں، کہا یہ جتنی بھی چیزیں نظر آ رہی ہیں، آسمان سے لے کر کے زمین تک اور اس کے بیچ میں جتنی بھی چیزیں ہیں، سارے کے سارے اللہ کے محتاج ہیں، بغیر اللہ کے حکموں کے کچھ نہیں کر سکتے. یہاں تک کہ سورج، چاند، ستارہ، بادل، بارش کا ہونا، بادل کا چھانا، دھوپ، ایسا ہوا، ہر ایک چیز اللہ کی محتاج ہے. سب کے سب اللہ کے مرضی سے ہوتا ہے. سب کے سب اگر ہلتے ہیں تو اللہ رب العالمین کی مرضی سے. اللہ کا حکم آیا، سورج نکلنا شروع ہو گیا. اللہ کا حکم آیا، سورج کا غروب ہونا یعنی ڈوبنا بالکل چالو ہو گیا، شروع ہو گیا، اسٹارٹ ہو گیا. جی ہاں، اس سارے کے سارے کے کس کی حکومت ہے؟ اللہ رب العالمین کی حکومت ہے. سبھی پر اللہ رب العالمین کی حکومت ہے، اور اللہ رب العالمین کی مرضی سے ہی ہوتا ہے. سب کے سب اللہ کے محتاج ہیں. جی ہاں، پیڑ پودے، پھول پتی، ہر ایک چیز اللہ کی محتاج ہے. دریا، پانی، مچھلی، جانور، جتنے بھی جانور ہیں، جتنے مخلوق ہے، سب کے سب اللہ کے محتاج ہیں. ایک پتا تک جو ہے نا، ایک پتا تک اللہ کے بغیر حکموں کے مطابق، اللہ کے بغیر حکموں کے نہیں ہل سکتا ہے. پتا بھی ہلتا ہے تو اللہ کے حکم سے ہلتا ہے. آپ دیکھتے ہیں نا بارش کا ہونا، یہ کون برساتا ہے؟ گائے کے تھان میں سے دودھ نکالنا کس کی مرضی سے ہے بھائی؟ اللہ رب العالمین کی مرضی سے ہے. جی ہاں، اس سے کیا پتہ چلا کہ سارے کے سارے مخلوق کا پالن ہار، پورے عالم کا پالن ہار اللہ رب العالمین ہے. وہ رب اکیلا اللہ رب العالمین ہے، جس کی پوری کائنات پر تا قیامت تک بادشاہیت رہے گی. بادشاہیت رہے گی. جی ہاں، اس لیے ہم اللہ کے حکموں کے ڈنکا کو بجائیں، اللہ کے حکموں کے ڈنکا کو خوب بجائیں. جی ہاں، ایمان یقین کی بات خوب کہنا سننا کریں، اتنا کہنا سننا کرے کہ ہمارا ایمان تر و تازہ ہو جائے، ہمارا بھی ایمان دنیا سے بچ کر جانے والا بنے. اور مرنے کے بعد والی جو زندگی، جو کہ لامحدود زندگی ہے، جو کہ قبر سے ہی اسٹارٹ ہے، سارے کے سارے وہاں کی جو زندگی ہے، سارے کے سارے معاملات آسان ہو جائیں، وہاں کی زندگی آسان ہو جائے، معاملات آسان ہو جائیں.
ہر ایک اعتبار سے جو ہے ہمارے لیے آسانی پیدا ہو، ہاں، عافیت ہو، آسانی پیدا ہو، ہاں، اس کے لیے میرے محترم بزرگوں، دوستوں اور میرے عزیز ساتھیوں، ہمیں اپنے ایمان کی فکر کرنی ہوگی۔ جی ہاں، حدیث پاک کا خلاصہ مفہوم ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کیا کہا؟ ایک بار اللہ تعالیٰ سے سوال کیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک بار اللہ رب العالمین سے سوال کیا، اے اللہ، تیرے ناراض ہونے کی کیا نشانی ہے؟ ہمیں کیسے پتہ چلے کہ تو ناراض ہے؟ کیا یہ حدیث حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے تھا؟ نہیں، یہ پوری دنیا والوں کے لیے تھا۔ ہاں، جتنے بھی نبی اپنے وقت میں کام کیے اور جتنے بھی سوالات ہوئے، سارے کے سارے ہم تمام کے لیے، پورے دنیا والوں کے لیے بھی ہے۔ جی، ہم تمام کے لیے ہے۔ ہاں، کیسے پتہ چلے کہ تو ناراض ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب تو دیکھ بارش بغیر موسم کے ہو رہی ہے، حکومت بیوقوفوں کے پاس ہے، مال بخیلوں کے پاس ہے، تو سمجھ لینا میں ناراض ہوں۔ کیا سمجھنا؟ میں ناراض، یعنی اللہ رب العالمین ناراض ہے۔ جی ہاں، اس لیے میرے محترم بزرگوں، دوستوں اور میرے عزیز ساتھیوں، ہمیں جو ہے اپنے ایمان کی فکر کرنی ہوگی۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ہم تمام سے ہمیشہ اس کے لیے راضی ہو جاوے، تو اس کے لیے ہمیں اپنے ایمان کی فکر کرنی ہوگی۔ جی ہاں، ایمان پہ ہی سارے مسئلے کا حل ہے۔ ہاں، ایمان کے بعد ہی جو ہے نا نماز ہے، یہ ساری چیزیں ہیں، علم ذکر ہے، اکرام مسلم ہے، اخلاص نیت ہے، دعوت اللہ ہے، تفریق وقت جسے کہا گیا۔ ہاں، ایمان کے بعد یہ، لیکن پہلا کیا ہے؟ پہلا رکن، پہلا کھمبا، پہلا ستون ایمان ہے، کلمہ توحید ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ جی ہاں، اس کی محنت ہمیں کرنی ہوگی۔ ایمان کا بول ہمیشہ بولتے رہنا ہوگا۔ کہا ایمان کی بات، یقین کی بات کہنا سننا کرنا ایمان والے کو نفع دیتا ہے۔ کیا دیتا ہے؟ نفع دیتا ہے۔ ایمان بڑھتا ہے، ایمان مضبوط ہوتا ہے، ایمان کے اندر پختگی پیدا ہوتی ہے۔ جی ہاں، اور ایمان اس قدر مضبوط ہو جاتا ہے کہ اللہ رب العالمین راضی ہو جاتے ہیں۔ جی ہاں، اور اللہ رب العزت کے حکموں پر کھڑا کرتا ہے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نورانی پاکیزہ طریقے پر چلاتا ہے۔ زندگی کے اندر ان کا پاکیزہ طریقہ جو ہے نا، ہم زندگی کے اندر آ جائے گا۔ جی ہاں، کب؟ جب ہمارا ایمان تر تازہ ہوگا، جب ہمارا ایمان مضبوط ہوگا۔ جی ہاں، اس لیے میرے محترم بزرگوں، دوستوں اور میرے عزیز ساتھیوں، کسی شاعر نے اپنے شعر کے اندر کیا خوب ہی کہا ہے کہ ایک یہ جہاں ایک وہ جہاں، دونوں جہاں کے درمیاں بس فاصلہ ہے ایک سانس کا، جو چل رہی تو یہ جہاں، جو رک گیا تو وہ جہاں۔ جی ہاں، اس لیے ہم اللہ رب العزت کا شکر گزار بنیں، شکر ادا کریں کہ اللہ رب العزت نے ہمیں ابھی تک زندہ رکھا ہے۔ کیوں رکھا ہے؟ کاہے کے لیے رکھا ہے؟ اس پر غور کریں۔ اللہ رب العزت نے عیش و آرام کے لیے نہیں، بلکہ غور و فکر کے لیے ابھی تک زندہ رکھا۔ کہ میرا بندہ جو ہے توبہ کر لے، ہمارے اللہ رب العزت کیا کریں کہ ہمارا بندہ جو ہے ہمارے بارگاہ کے اندر، یعنی اللہ رب العزت کے پاک مقدس گھر مسجد کے اندر
ہاں آ کر کے جو ہے توبہ کر لے وے. قبول کرنا اللہ رب العالمین کا کام ہے. جی ہاں، اگر جو بندہ توبہ کرتا ہے تو اللہ رب العزت اس بندے کو ویسا ہی کر دیتے ہیں جیسا کہ ماں کے پیٹ سے بچہ جنما ہو. یہ کب ہوگا؟ کب ہوگا؟ کب ہوگا؟ کب ہوگا؟ جب ہمارا ایمان تازہ ہوگا، جب ہمارا ایمان مضبوط ہوگا، جب ہم اپنے ایمان کی فکر کریں گے انشاءاللہ. اللہ رب العزت ہم تمام کو خاص